کیا مفتی صاحب، اب یہ تو ظاہر ایک وضاحت ہو گئی حدیث کے حوالے سے، اور بالترتیب وہ بات بھی سامنے آ گئی کہ ایک ڈیزگنیشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کی وضاحت کرنی تھی۔ اب جس آیت کی جانب جو کہ مختصر متن آپ نے بیان کیا تھا، سورہ نساء کی آیت، کہ جہاں پر ظاہر ہمارے ظلم کے حوالے سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے بات ہے، توبہ کرنے کی بات ہے، گزارش پیش کرنے، سفارش پیش کرنے کی بات ہے۔ شیخ صاحب نے بہت واضح طور پہ اپنے خطاب میں یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم اس آیت کا حوالہ دے کے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اور قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں ہمارے لیے اور سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت ظاہر ہے اس کا متن تو بہت واضح ہے، لیکن شیخ صاحب کا، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ کا اپنے خطبے میں، جو کہ عرفات کا خطبہ ہے، اس آیت کو اٹھا کر پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام سے تعلق اور آپ کی اہمیت اس اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا مقام کیا ہے کہ ہم گناہ گار بھی ہو جائیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ خود اس آیت کا متن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ گار ہو جائیں، جہاں دیگر امور میں ہم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، جس طرح صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی اگر گناہ گار بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ سورہ نساء میں فرمایا کہ محبوب آپ کے در پر آئیں، جاؤکا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا، اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر اس کے بعد یہ اللہ سے معافی مانگے اور رسول ان کے لیے شفاعت فرمائے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو آپ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، نبی کریم علیہ السلام اگر اہل ایمان کی دعا پر آمین یا اہل ایمان کی دعا پر سفارش فرما دے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، خود حضور نے فرمایا، من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر یعنی میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے۔ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ اپنے خطبے میں جہاں بخاری کی اس حدیث کا حوالہ دیا اور قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد بھی پھر ایک گفتگو کا پہلو ہے جو کہ ابھی نکلے گا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پوری کائنات میں جہاں جہاں مسلمان بسے ہیں ان کو یہ بتلا دیا جائے کہ اب تمہاری بقا اور تمہاری ترقی یا تمہاری شفاعت یا تمہارے گناہوں سے نجات کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروط ہے۔ جی ہاں، جس طریقے سے دنیا میں ہماری بقا، کامیابی، ترقی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت پر موقوف ہے، اس طرح اخروی نجات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اور تعلق اور نسبت پر موقوف ہے۔ اس بات کو بڑے پیارے انداز سے کہا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر کب ہو رد یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یعنی مجرم کو تو بلایا گیا ہے، اور قرآن کی یہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یہ گواہ ہے، یہ شاہد ہے کہ مجرم کو بلایا جاتا ہے۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، لبوار آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ آپ نے جو حدیث مبارکہ پیش کی اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک
سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سوال آئے گی گلزار نبی سے، آئے گا بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔